سب سے پہلے اس واقعے کا ذکر کریں گے جس کا ہم نے شروع میں بھی ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا، اور وہ ہوا باجوڑ میں دھماکہ اور دہشت گردی کا فریت جس سے ہم سال ہر سال نمٹتے رہے. ہم نے لازوال قربانیاں بھی دیں، پاکستان کا پیسہ بھی اس میں بہت گیا. ظاہر ہے وار اینڈ ٹیرر اور دیگر اس سے ریلیٹڈ آپریشنز کیے گئے. تو باجوڑ کے علاقے خار میں JUI کا یہ ورکرز کنونشن تھا. اب عموماً جو جلسے ہوتے ہیں وہاں تو سیکیورٹی اتنی یقینی نہیں ہوتی ہے اشفاق، اینڈ دے آر لائک گراؤنڈ اینڈ اوپن اسکائی. اچھا، ویسے پریکٹیکلی بھی دیکھا جائے تو جب تک ہائی الرٹ نہ ہو تو ہم نے بھی یہ دیکھا ہے کہ تھوڑا سا ہلکا ہاتھ ہی رکھا جاتا ہے. خاص طور پہ اگر آپ کے ملک میں کمپیریٹیولی آپ دیکھیں گے عمان کی صورتحال حالات بہتر ہو گئے تو پھر ظاہر ہے اتنا زیادہ پھر اس کو سیریسلی نہیں لیا جا سکتا. لیکن بڑے پیمانے پر اس دھماکے کی وجہ سے جانی نقصان ہوا ہے اور مرنے والوں کی تعداد کچھ 42 بتا رہے ہیں، 44 بتا رہے ہیں، اشفاق کہہ رہے ہیں 50. 111 زخمی ہوئے ہیں. جو میں نے دیکھا تھا وہ 150 کے قریب تھے. دھماکہ کنونشن ہال میں ہوا. وہی میں بات کہہ رہی تھی کہ یہاں پہ سیکیورٹی بہتر ہو سکتی تھی. کنونشن ہال میں اسٹیج کے قریب ہوا اور 400 سے زیادہ یہاں پر شرکا موجود تھے. جاں بحق ہونے والوں میں JUF کے خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ جان اور مقامی رہنما مولانا حامد اللہ بھی شامل ہیں، جبکہ وزیر اعظم نے اس کی کافی مذمت کی ہے. اچھا جی، دوسرا یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اچانک یہ حالات خراب کیوں ہوئے. اچانک نہیں ہوتا بیسیکلی سلسلہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ پروسیس ایک ہوتا ہے جس کے تحت ان کو فیسیلیٹیٹرز کی مدد، ظاہر ہے یہاں تک بارود پہنچانا، خودکش بمبار کہاں ٹھہرا ہوگا، کس طریقے سے آیا ہوگا، کیا اس کی برین واشنگ کی گئی ہوگی، ٹارگٹ کیا تھے، یہ ساری چیزیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ ANP کو ایکسٹینسولی ٹارگٹ کیا گیا تھا. آپ کو بشیر احمد بلور کا واقعہ یاد ہے، باقی اور بھی اس طرح کے کئی انسیڈنٹس تھے. لیکن اب یہ جو واقعہ ہے، ظاہر ہے کہ JUI کا یہ کہنا ہے کہ ان کے جو قائد ہیں ان کے اوپر بھی حملے کئی دفعہ خودکش حملے کرنے کی کوشش کی گئی مولانا صاحب پہ. لیکن یہ ایک بڑی کارروائی ہے جو کہ کی گئی ہے، جو کہ بڑا افسوسناک اس اعتبار سے ہے کہ اس نے دل دہلا دیے ہیں، کیونکہ اگر اس معاملے کی روک تھام نہ کی گئی تو یہ سلسلہ صرف یہاں تک محدود نہیں رہے گا. اور آگے آپ کو پتا ہے نا کہ آگے انتخابی مہم اور نظام کیا سلسلے یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے. پھر ظاہر ہے اس طریقے سے باہر نکلنا لیڈرز کا، جماعتوں کا ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائی ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. ہم مٹھی بھر دہشت گرد عناصر کو جلد ختم کریں گے. جبکہ JUI کے سینیٹر ہیں عبدالغفور حیدری، وہ یہ کہتے ہیں کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ حالات خراب کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ بیان ہے. جبکہ حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ حملے کی ریاستی سطح پر انکوائری کی جائے اور یہ اچانک سے جو ملک دشمن ہے یہ سرگرم ہو گئے. بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے. تو اب ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا اور ظاہر ہے کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے، بیکاز ویل ہیو ٹو بی کوائٹ ریڈی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب صبح ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بیسکلی بڑا کنسرننگ ہے. ایک تو یہ کہ دو چیزیں جو بڑی کنسرننگ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ایک عرصے بعد آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا انسیڈنٹ کسی عوامی اجتماع کی بات کریں اگر تو یہ ہوا ہے. ویسے تو پولیس لائنز اور اس کے علاوہ ہمارے جو ہے وہ باقی جگہوں کو نشانہ بنایا گیا. آپ یہ فرمائیے گا کہ آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اینڈ واٹ آر وی لیکنگ رائٹ ناؤ؟ سدی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ کہ نہایت ہی افسوسناک یہ حادثہ ہے جس میں 40 لوگ شہید ہوئے ہیں اور 80-90 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. اور خاص طور پہ اس موقع پہ جب چائنیز پرائم منسٹر پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں اور بہت ہی اہم وزٹ میں 10 سالہ جو آپ کا CPEC میں چھپا ہے اس کے 10 سال ہو گئے ہیں، اس کے لیے وہ آئے ہیں. اور یہاں آ کے بڑا کلیئر میسج ہمارے جو یہ ٹیررسٹ دے رہے ہیں، خاص طور پر دشمن ممالک دے رہے ہیں کہ وہ CPEC کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ انسیکیور ہے پاکستان، بلوچستان میں وہاں پر حالات خراب ہیں. CPEC افغانستان کے تھرو جو کچھ ہو رہا ہے وہ نظر آ رہا ہے. اور مقصد یہی تھا کہ ان کے ٹینشن ڈائیورٹ کی جائے، ان میں ہراسمنٹ کریٹ کی جائے، یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان افغانستان سے بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ جی آپ اپنی سرزمین کسی کو استعمال نہ کرنے دیں. اور ابھی بھی آپ نے دیکھا چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر جب جوب میں انسیڈنٹ ہوا تو کوئٹہ گئے تھے، وہ بڑی سخت تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہ افغان طالبان سے جی کہ آپ اپنے آپ کو ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے. پھر وہ ایران بھی گئے، ایران جا کے ان کی لیڈرشپ سے بات کی کہ دونوں کو مل کے دائمن بنائیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے. اور اس کے بعد یہ دھماکہ ہوا ہے. میرے خیال میں دیکھیں مسلح افواج اپنا کام پورا کر رہے ہیں،
यहाँ पर अब जरूरत ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तो देखें वो दुनिया के दौरे कर रहे हैं, उनको चाहिए कि आप डिफेंस मिनिस्टर के साथ फाइनली गो टू अफगानिस्तान, वहां जाकर उनसे बात करें, उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताएं, उनको बताएं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या चाहता है। हम उनकी हर मौके पे मदद करते हैं। हमें एक सपोर्ट चाहिए कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि टीपीपी की और अफगान तालिबान की एक आइडियोलॉजी तकरीबन सेम है। उन्होंने अमेरिकन को निकालने में टीटीपी ने बड़ी मदद की थी अफगान तालिबान की, अब वो खामोश बैठे हुए हैं। फिर यूनाइटेड नेशन की हमने रिपोर्ट देखी है कि अल-कायदा भी ट्रेन कर रही है इसको, टीटीपी को ट्रेनिंग में। ये जरा सा कुछ सवाल है हारिस नवाज साहब। एक तो सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हालात खराब किए जा रहे हैं, और जिन कलदम तंजीमों की बात कर रहे हैं वो JUIF को निशाना बनाएंगे, क्योंकि क्यों बनाएंगे, ये सवाल यहाँ पर उठता है। आप इस पर क्या कहिएगा? मेरे ख्याल में आई पर्सनली फील के दे कैन गो फॉर एनीवन एज लॉन्ग एज पाकिस्तान में हरासमेंट हो, पाकिस्तान में अफरा तफरी हो। बलोचिस्तान में PLF को वो सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे सामने रोजाना पाकिस्तान में भी कोई हादसा होता है। इट इज नॉट अगेंस्ट वन पार्टी, इट इज जहाँ भी इस तरह की गैदरिंग हो तो इसका मतलब ये कि आप हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को, खास तौर पे FC को, पुलिस को, रेंजर्स को, दे आर टू वेरी केयरफुल कि वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग गेट लगाएं, उसके बाद दूर तक लोगों को ना आने दें, चेक करें। हम कहीं ना कहीं जरूर लैप्स करते हैं, यकीन करें। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं इतनी मौसर होती है कि 95% वो पहले से नेट ब्रेक कर देते हैं। अच्छा, उनको पहले से पकड़ लिया जाता है, लेकिन 1, 2, 3% जरूर होते हैं जो एक दफा निकल जाते हैं। और फिर अफगान रिफ्यूजीज हमारे पास है, देखें 3 से 4 मिलियन अफगान रिफ्यूजीज हैं। इट इज दी वेरी डेंजरस नर्सरी फॉर द ब्रीडिंग प्लेस है। यहाँ पर सहूलत तारीफ की तरह से होती है। तो इन चीजों के लिए भी हमें अब देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन से और अफगान तालिबान से बात करी, हमने बहुत मेहमानदारी कर ली है। नाउ इज द टाइम आप अपने इन को वापस करें। बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि असल में बात यह है कि आपको पता है कि अब दुनिया भर में हो क्या रहा है। बेसिकली आपको पता है कि अब टेक्नोलॉजी भी, ड्रोन्स की भी जो लाई जा रही है वो भी स्वार्मिंग के एक तकाजे के पेश नज़र, यानी कि आप ऐसे ड्रोन्स बनाएं जो किसी को जाकर अटैक करें, और दे आर इन नंबर्स, तो कोई एक ना एक तो आपके एयर डिफेंस से जो है ना निकल ही जाएगा और जाके लग जाएगा। इसी तरीके से खुदकुश बमबारों का भी ये चक्कर है। अब ये क्या आपको क्या लगता है, कोई नए प्लेयर्स जो है दे आर इन द फील्ड जो आके अब ये पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आगे इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, इलेक्शंस सर पे हैं, तो उसके लिए भी वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, एक्स्ट्रा केयरफुल। और इसके लिए तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि बलोचिस्तान में और KPK में खास तौर पे यहाँ पर अब जब भी इंतखाबी मुहिम शुरू हो रही है, दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान में अमन ना हो, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसका मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, जिसके लिए इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, चीफ आर्मी साहब जनाब सिंघी मिल के एफर्ट कर रहे हैं कि वन विंडो ऑपरेशन आपके सामने उन्होंने बना दिया है, एक स्पेशल फैसिलिटेशन इन्वेस्टमेंट काउंसिल बना दी है, फिर एक लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया है, ताकि लोग फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाए, वन विंडो ऑपरेशन किया जाए और आदमी को इन्वॉल्व दे क्रेडिबिलिटी। तो ये किसी हालत में जाते देखें, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है, हमारी जियोस्टैटिक पोजीशन बहुत अहम है, हमारी फौज लड़ाका है, बहुत ज़्यादा अच्छी फौज है। हमें वो इकोनॉमिक तरक्की करना नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक तरक्की कर लेंगे तो आप अपने फैसले अपने मुल्क की वफादार पे करेंगे, IMF में वर्ल्ड बैंक की तरफ देखेंगे। दीज आर द इशूज। और एक ही वाहिद इस्लामिक मुल्क है न्यूक्लियर। तो आई थिंक इसमें हमें एज ए यूनाइटेड होना है, अपने डिफरेंस बुलाने हैं, एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि यूनिटी। उसके बाद पाकिस्तान में फौज और अवाम को जो साथ है इसको हर हालत में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, इस नैरेटिव को हमें डिफीट करना है। ये सारी चीज़ें भी अमल करेंगे, आई एम श्योर कि इसको हम इंशाल्लाह बहुत जल्द कंट्रोल कर लेंगे, क्योंकि मुसल्लह फौज ने तहैया किया हुआ है, वो रोजाना शहादत दे रहे हैं, बट दे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, थैंक यू सो मच हारिस नवाज साहब हमारे साथ थे, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने यहाँ पर रेस किया कि जब मुल्क तरक्की करना चाहे, ज़ाहिर जब आप चाहते हैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, इन्वेस्टर्स बाहर से आए, तो उस मुल्क में अमन व अमान होना ज़रूरी है, और ये तहैया किया हुआ है।
ہماری حکومت نے اور ہماری مسلح افواج نے کہ جی بےکنی کی جائے گی ان دہشت گردوں کی، لیکن ٹائمنگ بڑے امپورٹنٹ ہے یہ دیکھنا، اور پھر JUI کا اپنا کنسرن بھی بڑا اہم ہے. وہ کہتے ہیں اعلیٰ سطح پر انکوائری ہو، مگر افسوس اشفاق انکوائری کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، کمیٹیاں بنتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کتنے ایسے واقعات ہیں منطقی انجام تک، کمیٹیاں، کمیشن، نہ جانے کیا کیا. پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے ان سے کہ مختلف ادوار میں ایک حکومت کے دور میں تقریباً 20 کمیشن بنے، تو نہ تو کبھی رپورٹ ان کی پبلک ہوتی ہے اور نہ ہی ان کی رپورٹس کے نتیجے میں جو پوائنٹرز دیے جاتے ہیں. تانے بانے ہیں کیا یہ ظاہر ایک براڈر پرسپیکٹو میں ہمارے سامنے چیزیں آتی ہیں، مائنیوٹ ڈیٹیل نہیں آتی. ظفر اللہ بنوری ہمارے نمائندے موجود ہیں باجوڑ سے، ان سے صورتحال جانیں گے. تو ظفر آپ بتائیے گا اب تک کیا آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں زخمیوں کے بارے میں، ڈیتھ ٹول کے بارے میں، اور کوئی انکوائری کسی طرح کی پھر شروع ہوئی ہے جس کا مطالبہ JUI کر رہی ہے؟ جی اب تک جو ہلاکتوں کی تعداد ہے وہ 46 تک پہنچ گئی ہے اور زخمی 90 ہے. کچھ زخمیوں کو تیملگرہ ضلع دیر تیملگرہ منتقل کر دیے گئے ہیں، 32 کے تقریباً تیملگرہ، اور باقی 17 جو ہے وہ پشاور آرمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کر دیے گئے ہیں. علاقے میں سوگوار ہے، لوگ خفا ہے، اور جنازے بھی 10 بجے کا جنازے کا ٹائم ہے جو لوگ کل جان باخو ہوئی تھے. ابھی تفتیش جاری ہے اور حکومت نے خودکش حملہ قرار دیا گیا ہے. اچھا، تو اب کوئی ظاہر ہے کہ جو زخمی ہیں 100 سے زائد ان کی تعداد ہے، تو ان کو کہاں کہاں منتقل کیا گیا ہے، کن کن ہاسپٹلز میں ان کو لے جایا گیا ہے، ان کی حالت کیسی ہے، کیا خون کے احتیاط کی وہاں پر ضرورت ہے اب بھی؟ جی آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. کسی قسم کی امداد کی ضرورت ہے، طبی سہولیات ہیں پوری طرح سے وہاں پر؟ ظفر یہ بتا دیجیے گا. اچھا جی طبی امداد وہ تو دے رہے ہیں، اور کل خون کی بہت ضرورت تھی، لیکن بعد میں لوکل یہاں کے لوگ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور زخمیوں کو خون دیا، اور ابھی امداد جاری ہے. لوگوں کو میڈیسن وغیرہ جو ہے وہ زخمی کو وہ دی جا رہے ہیں یہاں ہسپتال میں. ٹھیک ہے ظفر، تھینک یو سو مچ. اور یہ لوگوں کا جذبہ ہے جی کہ وہ خود ہی اپنے آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، خون کی احتیاط دے رہے ہیں.